السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ کل اس گھر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل ہونے والا ہے، جسے ہم اور آپ نکاح کہتے ہیں۔ یہ نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ چنانچہ خطبے کے اندر جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ نمبر 1، الحیاء، با حیا ہونا۔ با حیا ہونا، بے حیا ہونا نہیں، با حیا ہونا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے: تو بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، تو بے حیا ہو جا اور جو چاہے کر۔ انسان کے اندر سب سے پہلے بے حیائی آتی ہے اور پھر اس کے بعد ساری گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یورپ کنٹریز کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں 10 گرل فرینڈز کو رکھنا یہ جرم نہیں ہے، لیکن 2 نکاح کرنا یہ جرم ہے۔ چنانچہ ابھی کل ایک میں نے پوسٹ کیا ہے، اس کے اندر ایک مولانا صاحب اپنی 2 اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، کسی یورپ کنٹری کا واقعہ ہے۔ تو ایک گارڈ نے ان کو روکا اور کہا اٹ از ناٹ الاؤڈ، polygamy is not allowed in our country, where are you going؟ تو انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیا، اور آج کے حالات کا یہی تقاضا ہے کہ مسلمان حکمت عملی سے کام لیں، بصارت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کام۔ اور بصیرت اس کو ملتی ہے جس کا اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ بصارت ظاہری آنکھ کو کہتے ہیں، بصیرت باطنی آنکھ کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے: ان المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو بصیرت ہے۔ چنانچہ ایک اللہ والے کے ہاں ایک پنڈت اور پادری آیا اور کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی رکھ کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب بتا دیجیے۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا مطلب بتا دیجیے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پنڈت ہے اور کرتا پاجامہ پہن کر کے ہم کو بیوقوف بنانے آیا، اس کا یہ مطلب، وہی مسلمان ہو گیا۔ ان المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ کا نور دل میں کب آتا ہے؟ جب اللہ سے محبت آتی ہے، جب اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، ورنہ ظاہری معلومات کو علم نہیں کہتے۔ جو عمل سے خالی ہو وہ علم ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل۔ العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے: خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔
مارکیٹ۔ تو حدیث مبارکہ کا پہلا جز ہے الحیاء، بے حیا ہونا، تو با حیا ہونا۔ تو انہوں نے اس گارڈ سے کہا، مولانا صاحب نے، کہ دیز آر مائی گرل فرینڈس، یہ میری بیوی نہیں، گرل فرینڈس ہیں۔ تو اس نے سنا تو کہا، او سوری، یو میں گو۔ کیا مطلب؟ آپ 100 گرل فرینڈ رکھیں، آپ سب کے ساتھ زناکاری کریں، آپ ان کے ساتھ عیاشی کریں، آپ فحاشیت کا اڈا کھولیں، یہ تو ان کمینوں کو منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں ان نالائقوں کو کہ اسلام نے جو 4 نکاح کی اجازت دی ہے، حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، حلال طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، اس کو اپنی زوجہ تسلیم کرتے ہوئے انسان نکاح کے ساتھ 2 بیویوں کو رکھے، یہ ان کمینوں کو منظور نہیں ہے۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، جیسی غذا ہوتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ ترکوں کو دیکھیں گے، وہ گھوڑا کھاتے ہیں تو ان کے اندر خودداری ہوتی ہے، گھوڑے کے اندر خودداری ہوتی ہے، وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ باوفا رہے گا، میدان جنگ کے اندر چھوڑ کر کے نہیں بھاگے گا، جہاں پر سب کی گردنیں کٹ رہی ہیں وہ چھوڑ کر کے نہیں بھاگے گا، وہ باوفا ہوتا ہے۔ اہل عرب جو ہے وہ اونٹ کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت، تو ان کے اندر تکبر، اونٹ جو بڑا ہوتا ہے تو وہ آلات اور صفات ان کے اندر آتے ہیں۔ اور انڈیا والے جو ہیں وہ مرغا کھاتے ہیں، فارم والا، تو ہر دم چیں چیں کرتے رہتے ہیں، 1-1 2-2 گھنٹے کے بحث کریں گے، اور پتہ چلا کہ علم الحمدو کے دال پر پیش کیوں ہے اس کا بھی نہیں۔ یہ انڈیا والوں کی حالت ہے، تو کھانے کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی، با حیا ہونا۔ بے حیائی تمام شرور کے دروازے کو کھول دیتی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ با حیا بنائے۔ اور با حیا کیسے ہوں گے؟ جب گناہوں سے بچیں۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، بہت سی نیکی کماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا گناہ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ آپ نے ایک بالٹی ایک نل کے نیچے رکھی اور بالٹی کے نیچے سوراخ کر دی، پورا دن نل چلتا رہے گا، ٹنکی خالی ہو جائے گی لیکن بالٹی نہیں بھرے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دل کے اندر اللہ کا نور نہیں آئے گا جب تک گناہ کرتے رہو، حرام کرتے رہو گے، اللہ کا نور پیدا نہیں۔ اس لیے با حیا ہونا یہ تمام انبیاء کی صفت ہے، اللہ ہمیں با حیا بنائے۔ دوسری جو صفت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَالتَّعَطُّرُ، خوشبو لگانا، عطر لگانا، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ جب ہمارے نسیم صاحب مسجد میں آتے ہیں تو پوری مسجد معطر ہو جاتی ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ہم لوگ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، کسی دعوت میں جاتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، بار بار شیشے میں چہرہ دیکھتے ہیں، بال جھاڑتے ہیں، کپڑا پریس کر کے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ عطر لگاتے ہیں، پرفیوم ایک سے ایک لگاتے ہیں۔ لیکن مسجد میں جانا ہوتا ہے اسی طریقے سے بغل سے بدبو آ رہی ہے، کپڑا اپڑا جائے جیسا ہی کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کے دربار میں تو جا رہے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے دربار میں سب سے عمدہ لباس کے ساتھ جائیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم، حضرت کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ حضرت کے ایک استاذ تھے مصر، اور وہاں آپ جائیں گے دلی سہارنپور میں، سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی جب وہ نماز پڑھنے آتے تھے تو چونکہ مصر کے تھے، اپنے جبہ قبہ کے ساتھ آتے تھے اور بالکل پسینے میں شراب ہو۔ لوگ ان کو کہتے کہ بھائی آپ کیوں اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آؤ، کمرے میں لے کر کے گئے۔ مفتی سعید صاحب نے خود کہا، میں بھی وہاں تھا، میں نے پوچھا کہ حضرت اتنی گرمی کے اندر اتنا موٹا موٹا آپ جبہ پہنتے ہیں؟ کہا کہ بتاؤں؟ ہاں بتائیے۔ کہ اس لیے
کہ اگر کوئی مہمان مجھ سے ملنے آتا ہے یا کوئی ملک کا جو ہے عزیز آتا ہے، بہت سے لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے، یا میرا کہیں معزز گھرانے میں جانا ہوتا ہے تو میں انتہائی جبے قبے کے ساتھ، عمامے کے ساتھ جاتا ہوں، اور جب اللہ کے دربار میں جاؤں میری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں ایسے لباس میں جاؤں جس لباس میں جانا مجھے لوگوں کے ہاں گوارا نہیں ہے، اس لباس کو پہن کر اللہ کے دربار میں، یہ اللہ سے محبت۔ تو اس لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم لوگوں کے اندر پیدا فرمائے۔ ہر مومن کے اندر بڑی اچھی اچھی خوبی ہے، ہمیں خوبیوں کو لینا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوبیوں کو لینا ہے، اور عیوب جو ہیں وہ اپنے دیکھنے ہیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا ہے۔ تو اللہ ہمیں سب سے اچھا بنا، اور اگر ہم دوسروں کی برائیاں دیکھیں گے اور اپنی اچھائی دیکھیں گے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے تو ہم سب سے برے بن جائیں گے۔ تو ہم کو کیا حکم ہے؟ لوگوں کی خوبیوں کو دیکھو۔ فلاں کے اندر 99 برائیاں ہیں، ایک برائی ایک اچھائی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جب ملتا ہے تو سلام کرتا ہے، ہمیں وہ خوبی اس سے لے لینا ہے، اور جب کسی سے ملنا ہے تو سلام کرتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے شکایت کی، مفتی صاحب بچے لوگ سلام نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سلام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو موقع ہی نہیں دیتے تھے، پہلے ہی سلام کرتے تھے، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ آپ سلام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تو کبھی اس کی کمپلین نہیں آئی، اس لیے کہ بڑھ کر کے جو سلام کرے اس کی نیکی زیادہ ہے، تو آپ کیوں انتظار کرتے ہیں دوسرے کے سلام کرنے کا؟ Why do you wait for greeting by another person؟ آپ کیوں پہلے سلام نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے بھائی اپنی غلطی اپنی برائی کو دیکھنا، اس کی اصلاح کرنا ہے، اور دوسروں کی اچھائیاں دیکھنا ہے۔ جب اچھائیوں کو اپنے اندر داخل کر لیں گے اللہ آپ کو اچھائیوں کا مجموعہ بنا دیں گے۔ جیسے عطر مجموعہ ہوتا ہے، بہت سے عطر کا مرکب ہوتا ہے، ایسے اللہ اچھائیوں کا مجموعہ بنا ہے۔ اور تیسری صفت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی والسواک، مسواک کا۔ ہم سے یہ سنت چھوٹ گئی ہے، یاد رکھیں یہ ایسی سنت ہے جس سے صحابہ نے پوری جنگ جیتی۔ یہ چھوٹی سنت نہیں ہے، میرے نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم اسے زندہ کریں گے۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کی فضیلت 70 گنا زیادہ ہے دوسری نمازوں پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے، اور اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم جو ہے مسواک کریں گے۔ اور چوتھی جو سنت تمام انبیاء اور رسولوں کی ہے النکاح، نکاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ابو ذر صاحب کو جو کل رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے اور آس پاس کے قرب و جوار کے لیے اللہ اس کو رحمت کا اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ خوب خوب دونوں کے اندر محبت اور مودت پیدا فرما دے۔ اللہ خوب نیک صالح میں اولاد عطا فرما دے۔ اور جتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو ابھی تک نکاح نہیں کیے ہوئے ہیں اور حرام کاریوں کے اندر مبتلا ہیں، کتنی ایسی بچیاں ہیں جو بالغ ہو چکی ہیں، چیٹنگ کر رہی ہیں، میسیجنگ کر رہی ہیں، فلنگ کر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، ناجائز کام کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اگر بچے بچیاں بالغ ہو جائیں اور والدین اس کے نکاح کی فکر کر کے نکاح نہ کریں، یہاں تک کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں، تو اس کا گناہ ان کے والدین پر ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ۔ نوجوان فون کر کر کے مجھے روتے ہیں، ایک دو واقعات نہیں ہیں بلکہ 20 ایسے واقعات ہیں، بچیاں فون کر رہی ہیں۔ ایک بچہ فون اس نے کیا، بتایا کہ میرے والدین میرا نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کتنی ایج ہے؟ کہا 32 سال۔ کہا مفتی صاحب میں مجبور ہوں مشت زنی کرنے کی، ہینڈ پریکٹس وہ کرتا ہے، گناہ والدین کو ہوگا۔ 32 سال کی ایج ہو جا رہی ہے، نکاح کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے 3 چیزوں میں تاخیر نہ کر، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کر۔ نکاح جب جس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، جماعت جب اس کا وقت ہو جائے، اور ایک چیز اور فرمائے، جماعت جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے۔
لیکن بہت سے گھروں میں دیکھا گیا ابھی فلنوے کی باقی ہے، ابھی بڑکے کی باقی ہے، ابھی چھوٹکے کی باقی ہے، رخصتی نہیں کرتے، کم سے کم نکاح کر دیں۔ نکاح کی برکت یہ ہوگی کہ وہ حرام سے بچی بچ جائے، نکاح کی برکت یہ ہوگی کہ وہ چیٹنگ کرے گی اپنے شوہر سے کرے گی، حرام سے وہ بچ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور رزق حلال اختیار کریں۔ اگر ہم حلال کے اوپر آئیں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، ورنہ یاد رکھیں کہ ایسے ہی قوانین پاس ہوں گے۔ وہ فرانس جس پر 800 سال تک اسلامی حکومت تھی، لیکن ایک وہ وقت آیا تب داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی گئی۔ جس مسجد کے اندر بخاری شریف لکھی گئی، اس مسجد کے اندر آج خنزیر باندھی جاتی ہے، اس کو شراب کا اڈا بنا دیا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ جب مسلمانوں نے اس دین کو حقیر سمجھا، ان بوریا نشینوں کو حقیر سمجھا، ان بوریا اور چٹائی کی تعلیمات کو حقیر سمجھا، اللہ نے وہ دور لایا پھر انسان نماز پڑھنا چاہتا تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، پابندی وہاں پر عائد ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو موقع فراہم کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے خوب ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رزق حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔